بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک ہمارا ہے رسالت۔ یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ عقیدہ رسالت انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، یا عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، یا تیسری صورت سوال اس طرح آتا ہے کہ رسالت کی ضرورت و اہمیت بیان کیجیے۔ تو یہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، یا رسالت کی ضرورت اور اہمیت، یا پیغام الہی یعنی کہ وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر نازل کرنے کی حکمت قرآن کی روشنی میں بیان کریں، اور یا عقیدہ رسالت انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے وضاحت کریں۔ تو یہ مختلف انداز سے سوال آتا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جس میں رسالت کا مفہوم ہے، رسول اور نبی کے درمیان فرق، اور پھر اس میں عقیدہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت قرآن کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے۔ تو یہ ان سارے سوالات کے جوابات ایک ہی ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول یا قاصد کہتے ہیں۔ رسالت کا لفظ رسول سے ہے۔ لفظ رسول کا لغوی مفہوم قاصد، پیغامبر، پیغام رساں کا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ یعنی اسلام میں رسالت وہ منصب اور ذمہ داری ہے جس میں رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ رسول کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کا اصطلاحی معنی ہو گئے۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا رسول لفظ استعمال ہوتا ہے اور نبی بھی۔ رسول کے معنی تو آپ کے سامنے آ گئے، پیغام پہنچانا، پیغام پر، یہ معنی ہوئے۔ نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی کے لغوی معنی خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ رسالت جو ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ عقیدہ رسالت یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے اپنے پیارے بندے چن کر انہیں اپنا نمائندہ و ترجمان بنایا۔ یہ بندے اللہ کے رسول کہلاتے ہیں جو وحی کے ذریعے پیغام حاصل کر کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کا انکار کفر ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء کرام بے حد نیک، پارسا اور گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو یہ تو رسالت، عقیدہ رسالت کے حوالے سے بنیادی معلومات ہیں جو کہ آپ نے چھوٹی کلاسز سے لے کر اب تک جو ہیں وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ رسول استعمال ہوا ہے اور نبی، تو یہ ان میں تو فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں۔ رسول اور نبی کے درمیان میں جو فرق ہے وہ دیکھیں کہ رسول پر کتاب نازل ہونا یعنی نئی شریعت کا آنا۔ شریعت کیا ہے؟ قانون یا کتاب اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے
تو رسول کی لائی ہوئی شریعت کو لے کر چلنا، نبی کے معنی، نبی کیا کرتے ہیں؟ رسول کی لائی ہوئی شریعت کو لے کر چلتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے تورات ہے، تورات کتاب وہی رہی ہے، لیکن اس کے بعد کتنے نبی آتے رہے ہیں اس امت میں کہ ایک نبی اگر رخصت ہوتا تھا تو دوسرا نبی جو ہے اس کی جگہ لینے والا ہوتا تھا، لیکن شریعت جو ہے وہ وہی پر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ہی چلتی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، لیکن انجیل میں کیا باتیں تھیں کہ اس میں حکمت بھری باتیں تھیں، اور جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ زبور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے ہیں، لیکن شریعت کی کتاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی جاری رہی، اور کئی نبی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہاں تک سلسلہ رہا ہے کہ ایک نبی اگر رخصت ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لینے والا ہوتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے پے در پہ جو ہیں وہ رسول آتے رہے ہیں، اور آخری رسول جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جی آگے، رسول ہمیشہ غالب آتا ہے، رسول ہمیشہ غالب آتا ہے، جبکہ نبی ضروری نہیں کہ وہ غالب آئے، انبیاء کرام قتل بھی ہوتے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول ہمیشہ غالب آتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ فرما دی ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ تو آپ اگر اس کی قرآن مجید کے اندر اگر رسولوں کا تذکرہ جو ہے وہ اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ جن قوموں کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، انہوں نے اگر رسول کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کی مثالیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہیں، پھر حضرت لوط علیہ السلام ہیں، پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام، ان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بارہا آپ کو ملے گا کہ یہ رسول اپنی قوم کی طرف آئے، اور انہوں نے جب رسولوں کی بات کو قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ یہ تو رسول کے حوالے سے ہے۔ نبی جو ہیں، نبی قتل بھی ہوتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اوپر پھر یہ ایک ایلیگیشن یہ بھی لگایا ہے کہ وہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی کہ پھر تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے تورات ہے اس کے مطابق آ کر قوم کو درست راستے کی طرف لے کر آتے تھے، لیکن جو اس وقت کے علماء اور جن کے مفادات اور انہوں نے دنیاوی فائدے حاصل کرنے تھے اور دین کے اندر تبدیلیاں کی ہوتی تھیں، وہ مخالف ہو جاتے تھے اور یہاں تک فتوے جاری کر دیتے تھے کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے کا معاملہ۔ اور اس میں دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر اور کئی انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ قتل کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کی اور درست بات کی جو ہے وہ جو رسول جو شریعت لے کر آئے تھے اس کے حوالے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ان کو قتل بھی کیا۔ اب آ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور رسول لازماً غالب آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسے میں نے آپ کو کہا
لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ تو یہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نمائندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ رسول ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنی اسرائیل نے جو ہے وہ سولی دینے کی کوشش کی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پر اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا دوبارہ سے بھیجے جانے کا معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے، جو کہ اس کا انشاءاللہ موقع ہوگا تو پھر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ رسول ہمیشہ غالب آتا ہے، جبکہ نبی جو ہیں وہ قتل بھی ہوتے آئے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور نبی کے حوالے سے کیا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ لازماً نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول بھی ہو۔ کیوں کہ رسول جو ہیں وہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے 313 کے قریب آتا ہے کہ اللہ کے رسول تھے، اور باقی جو ہیں وہ 1,24,000 میں وہ انبیاء کرام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی تعداد تو بے شمار رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتا رہا ہے، لیکن رسول جو ہیں چونکہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور اگر رسول کی بات کو نہ مانا جائے تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 313 کے قریب تعداد جو ہے وہ رسولوں کی آتی ہے، جبکہ باقی جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ ایک وقت میں ایک رسول ہوتا ہے، جبکہ نبیوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے دور میں ہی ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو کئی سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کرام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ تو رسول تو اس حوالے سے ایک وقت میں کئی انبیاء کرام بھی قوم کی ہدایت کے لیے موجود رہے ہیں۔ رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام، یعنی کہ رسول جو ہے خاص، جیسے نمائندہ ہے تو ایک خاص شخصیت ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر رسول اور نبی کے درمیان جو ہے فرق کرنے کے حوالے سے ہم نے کچھ بنیادی چیزوں کو دیکھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ کوئی قرآن مجید میں صرف 26 پیغمبروں کے ناموں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ کون سے انبیاء کرام ہیں؟ وہ جو عرب کے لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر عرب کی طرف جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، تو عرب کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر جو انبیاء کرام جو ہیں وہ موجود رہے ہیں، تو ان کے ناموں کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ باقی جو 1,24,000 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو انبیاء کرام آئے ہیں، تو قرآن مجید میں اس میں بھی بیان کرتا ہے کہ ہم نے کچھ انبیاء کرام کا جو ہے تذکرہ کیا ہے اور بہت ساروں کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، اور رہنمائی کرنے کے حوالے سے اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو انسانوں کے اندر بھی پھر وہ چیز جو ہے وہ رواج پا سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو خصوصیات دی ہیں کہ وہ بے حد نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انبیاء کرام کا جو منصب ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی اپنی محنت کی بنیاد پر جو ہے وہ حاصل کر لے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی مقرر شدہ ہوتے ہیں انبیاء کرام، جو جیسے ایسے سمجھ لیں کہ جو ہمیں سیرت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے یہ بات سمجھ آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح انسانی کو پیدا کیا تو ان سے ایک عہد لیا تھا، جسے عہد الست کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں اسے پڑھا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا تمام ارواح انسانی سے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ جواب دیا تھا، کالو بلا و شہیدنا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، و شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی ارواح میں سے کچھ ارواح کو جو ہے وہ چن لیا تھا کہ یہ جو گواہی تم دے رہے ہو، اس کی یاد دہانی دنیا میں تمہیں اپنے انبیاء کرام کے ذریعے میں کراؤں گا۔ تو ان ارواح کو جو چن لیا تھا وہ خاص لوگ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اپنی محنت کی بنیاد پر جو ہے وہ نبی کے منصب پر فائز ہو جائے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے، یہ انبیاء کرام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ ان کے اوپر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کو جو ہے وہ پہنچاتا ہے، اور پھر نبی یا رسول جو ہے وہ اسی پیغام کو پھر انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے وہ وحی کیا چیز ہے؟ وحی کے معنی ہوتے ہیں چپکے سے دل میں بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں، یعنی کہ چپکے سے دل میں بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں۔ تو اسلامی اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اس سے مراد اللہ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ تو یہ وحی ہوتی ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا پیغام دے، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دے، جسے ہم القاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ پردے کے پیچھے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی اس دنیا میں ہی کی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر جو ہے وہ بات کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے یہ بات بیان کر دی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو، یعنی کہ کسی بشر کے اندر، کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرے، الا وحیًا، سوائے وحی کے، او میں برائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ آپ کو پتہ ہے، او یرسلا رسولن، یا وہ کسی رسول کو بھیجے، یعنی کہ فرشتے کو بھیجے، فیوحی، یا باذنہ ہی، پس وہ وحی کرے، باذنہ ہی، اس کی اجازت سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کلامی کی، کوہ طور پر جو ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اشتیاق پڑا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تم ایک اپنے یہ ساتھ والے پہاڑ پر جو ہے اپنی ایک معمولی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی تجلی اس کے اوپر ڈالی ہے اپنی، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور اس دھماکے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ چیز جو ہے وہ آتی ہے کہ آپ معراج پر گئے ہیں، اور معراج پر بھی کہاں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جانے سے آگے سے انہوں نے کہا کہ میرے پر جل جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قول آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا، کیونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہیں، اور تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آیات کبریٰ، جو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ہے کہ قیامت کے روز جب انسان جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو ہے وہ اپنا دیدار کروائیں گے، واللہ عالم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی کہ ان ذرائعوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر جو ہے وہ وحی کرتا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کا دوسرا حصہ کہ رسالت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس کے لیے انسانوں میں سے انسان کو انتخاب فرمایا تاکہ انسانوں کی تربیت وہی کرے جو اسی جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ رسالت کی ضرورت و اہمیت درج ذیل ہیں کہ یہ قرآن مجید کی روشنی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلا ہیڈنگ جو ہے وہ کیا ہے کہ رسالت بذریعہ انسان کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول جو بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی کیوں بھیجے ہیں؟ یہ اعتراض یہ نوٹ کر لیں کہ انبیاء کرام جب بھی اپنی قوم کی طرف آتے رہے ہیں تو ان کے خاص طور پر سرداروں نے یہ اعتراض جو ہے وہ کیا ہے، جنہوں نے نہیں مانا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو ہماری طرح کے ہی انسان ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے، لا نزلنا علیہم، تو ہم لازماً نازل کرتے، ہم یقیناً ان پر نازل کرتے، من السماء، آسمان سے، ملک الرسول، فرشتہ رسول۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا کہ اگر اس زمین پر فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی نازل کرتا، اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا ہے تو وہ انسان ہی ہوں گے جو اس کو ہدایت دیں گے۔ اگر فرض کریں کہ وہ اگر انسان نہ ہوں تو پھر انسان اعتراض کرے گا کہ یہ تو ہم تو انسان ہیں، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا، وہ یہ کام کر سکتا تھا، تو یہ ہم تو اس طرح اس درجے میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے وہ بڑے احسن انداز سے اس کا دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں خلیفۃ اللہ کی عظمت کا اظہار۔ خلیفۃ اللہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا نائب، اللہ کا نمائندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کی فضیلت کو اپنا نائب بنا کر ظاہر کیا اور اسے بھٹکنے سے بچانے کے لیے رسولوں کو اس کی ہدایت پر مامور کر دیا، اور یہ ہدایت بذریعہ ہی ہوتی تھی جس سے انسانی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور عام طور پر یہ بھی اعتراض قوموں نے کیا ہے جن کی طرف رسول یا نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ نے اس کو ہی نبی اور رسول بنانا تھا، اس قوم کے اور بھی بڑے بڑے سردار ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں مقرر کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کو پتہ ہے یہی اعتراض جو ہے وہ قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مکہ کے سردار ہیں، طائف کے سردار ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک یتیم ہی ملا تھا کہ جس کو جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بڑا ہے کہ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے، یعنی کہ اپنی پیغمبری کس سے عنایت فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہہ دی، فرمایا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دے دی ہے کہ تمام انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ نے چن لیے تھے، اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں رسالت بھیجے۔ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی تھی، اور پھر وہ انہیں سزا کے طور پر 40 سال تک جو ہے وہ صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی، اور اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے۔ تو بعد میں جب 40 سال کے اندر وہ وہاں نئی نسل جو ہے وہ صحرا کے اندر ہی پروان چڑھی ہے، تو انہوں نے اس وقت کے نبی سے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے اندر جو ہے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ تو اس وقت کے نبی نے پھر ایک بادشاہ جو مقرر کرنے کا، طالوت کو جو بادشاہ مقرر کرنے کا جب فیصلہ دیا، تو اس وقت بھی وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ ہمارے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس کا جواب جو ہے وہ اس وقت کے نبی نے کیا کہا تھا کہ یہ جسم کے لحاظ سے بھی طاقتور ہیں اور علم کے لحاظ سے بھی ہیں۔ تو یہ دو وجوہات کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بادشاہ میں نے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ انبیاء کرام کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ کہاں پر کس کو جو ہے وہ رسالت کا منصب دینا ہے۔ آگے دیکھیں، مقصد تخلیق سے آگاہی۔ مقصد تخلیق کیا ہے کہ انسان کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کے مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے انسان کی عقل و شعور کا انحصار حواس پر ہے، یعنی کہ حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، 5 سینسز ہیں کہ جس میں دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور محسوس کرنا، وہ اپنے حواس سے ماورا چیزوں کا ادراک وحی کی رہنمائی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، جنات تک کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس کی عقل اور اس کے اندر جو ہے قلبی کیفیت یا اجتماعی فکر اسے اپنے مقصد تخلیق سے آشنا نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو انسان کو جو ماورا چیزیں ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ ہر بندے کے پاس نہیں اپنا پیغام بھیجتا، بلکہ اپنے انبیاء کرام میں سے کچھ کو جو ہے وہ چن کر ان کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اور اس کے ذریعے بقیہ انسانیت کو جو ہے وہ یہ چیز جو ہے پہنچاتا ہے۔ تو لہذا انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے منظم و وسیع نظام کائنات کے خالق کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں نعمتوں سے نوازنے والا رب اپنے بندے کی اس ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام نہ فرمائے؟ اسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے رسالت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ انسان کو معلوم ہوا کہ اس کا خالق کون ہے، کن باتوں کو پسند کرتا ہے اور کن کو ناپسند، خود انسان کے فائدے یا نقصان میں کیا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص کو براہ راست یہ شرف نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو آیت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو مقصد جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اب عبادت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور یہ ہم بات جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ آئے ہیں۔ تو تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا کہنا مانا جائے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر بھی اس حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت معدود چند لوگ ایسے بھی اس معاشرے کے اندر، مکہ کے اندر تھے جہاں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ بھی کیا تھا کہ ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، اور لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ جیسے حضرت سعید کے متعلق آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر جو ہے وہ
رویا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بت جو ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ تو یہ انسان جو ہے، انسانوں کی کو ہدایت جو ہے اسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو ہے وہ یہ بھیج کر یہ مقصد کو پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی آدمی کے یہ شایان شان نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عباد لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو انبیاء کرام کو بھیجتا رہا ہے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ آپ 1,24,000 انبیاء کرام کی جو تعلیمات کو اگر اٹھا کر بھی دیکھ لیں تو انہوں نے یہ اپنے رب کی عبادت کی طرف جو ہے رہنمائی دی ہے۔ تو لہٰذا جو نبی بھیجے جاتے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی طرف بلاتے ہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جی، آگے نمبر 4 جو ہے وہ احکام الہی کی تبلیغ و تفہیم۔ احکام الہی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچاتا ہے اس کو جو پہنچانا ہے اور اس کو جو سمجھانا ہے وہ نبی ہی اس کی رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے اس کے مطابق اس کو پہنچاتے بھی ہیں، اس پر خود عمل بھی کرتے ہیں، اور اس میں جو کوئی وضاحت طلب باتیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور جو اس کی تشریح کرتے ہیں انبیاء کرام تو وہ بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کہ وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر لحاظ سے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، تو جہاں کہیں کوئی غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے تو وہ غلطی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی فوراً رہنمائی فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ جوں کہ تو انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف جو ہے الذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ تو اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی باقاعدہ اس کی تشریح بھی کی، اس کے اندر اس کی وضاحت بھی کی۔ جیسے اگر پردے کے احکامات کے اندر یہ بات آئی ہے یا شادی کے حوالے سے بات آئی ہے کہ دو بہنوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں اس کی وضاحت میں اللہ کے رسول نے بیوی کی سگی بھانجی اور بھتیجی کو بھی شامل فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی ایک ہی وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اور بے شمار مسائل ہیں جس کی وضاحت جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اسی طرح اپنے دور میں انبیاء کرام کرتے آئے ہیں۔ تو احکام کی تبلیغ بھی کرتے رہے ہیں اور ان کو ان کی وضاحت بھی کرتے رہے ہیں۔ جی، اگلا پوائنٹ ہے حق بندگی کی ادائیگی۔ حق بندگی کیا ہے کہ بعض قوموں مثلاً عیسائی، یہود وغیرہ نے انبیاء کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور انہیں خدا کا بیٹا قرار دینے کی کوشش کی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، جبکہ نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور عام انسانوں کو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسالت ہی وہ سلسلہ ہے جس میں انسان کو ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات کو جانتا ہے اور اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے،
کوئی نبی بھی اپنی قوم کو اپنا بندہ بننے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ حق کے بندگی کے، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں ابھی، کہ اس کے حوالے سے کہ ماں کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ اسے حکمت سے نوازے اور نبوت سے نوازے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے چھوڑ کر۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حق بندگی ادا کرنے کے لیے انبیاء اکرام جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑتے ہیں، نہ کہ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اس کو جوڑنے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دی کہ ایک صحابی نے جب یہ کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہو؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے نہیں کچھ ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ تعلیمات جو ہیں وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ دیتے آئے ہیں کہ وہ اپنا بندہ بنانے کی بجائے اللہ کا بندہ بنانے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تعلیم و تربیت کا انتظام۔ یہ رسالت کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کتاب ہی بھیج دیتا تو ہر انسان خود ہی جو ہے وہ اس کو پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کر لیتا، تو اس سے کیا ہونا تھا؟ ہر انسان نے اپنی سوچ اور فہم کے مطابق اس پر عمل کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ان کو واضح کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہنچا دیں، بلکہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں، اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھائیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اے اما عائشہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اما عائشہ، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ قرآن ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کہ جو جو قرآن نازل ہوا اسی کے مطابق آپ نے عمل کر کے دکھایا، اس کی وضاحت کر کے دکھائی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ تو یہی تو آپ کا تو اس حوالے سے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو احسان کیا مومنوں کے اوپر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اس نے ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، وَیُزَکِّیہم، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے، یعنی کہ ان آیات کے ذریعے ان کو پاک کرتا ہے، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ احکامات جو ہے ان کو سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت دانائی کی باتیں، وزڈم کی باتیں جو ہے وہ ان کو سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، مبتلا تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان اس لیے کیا کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا، اور ماننے والوں ہی کو ظاہر بات ہے تربیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ان کو تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کے اندر کی تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان ظاہری پاک صاف ہو، صاف اس کا جسم پاک صاف ہو، اس کا لباس پاک صاف ہو، ایک ہے اندر کی جو انسان کے اندر جو ہے مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے،
बुग़्ज़ है, गुस्सा है और दीगर इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको अल्लाह के रसूल जो है वो पाक करने के लिए आते हैं। और इसी तरह शरीयत के अहकामात जो हैं वो उनको सिखाते हैं कि अल्लाह ये कहता है कि ये काम करो और इन कामों से रुक जाओ। तो ये अल्लाह अहकामात हैं और इसी तरह हिकमत और दानाई की बातें भी जो हैं वो सिखाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, आपने फरमाया कि ऊती तो जवामिअल कलम, कि मुझे जामे कलिमात दिए गए हैं। कि एक तो कुरान मजीद है और उसकी वजाहत के हवाले से जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं कि मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो है वो समझ लें कि पूरा अगर उस पर किताबें की किताबें लिख दी जाएं तो वो कम पड़ जाती हैं, कम पड़ रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत और दानाई की बातें जो हैं वो उम्मत को बताते हैं। जबकि वो इससे पहले क्या थे, उनकी हालत कि वो क्या थे कि वो पहले गुमराही में मुब्तला हुए हुए थे। तो इस लिहाज से ये बात हमारे सामने आती है कि अंबिया कराम की ज़रूरत कितनी है ज़्यादा है कि लोगों को लोग उनके मुताबिक जो है अमल कर सकें। और अहमियत का भी अंदाज़ा इसी हवाले से, ज़रूरत का भी और अहमियत का अंदाज़ा भी हम इस बात से लगा सकते हैं। जी आगे देखते हैं, अहकाम पर अमल का नमूना और मिसाल। ये बात देखें कि रसालत के अजीम सिलसिला में अंबिया कराम ना सिर्फ अहकामात इलाहिया बताते और सिखाते हैं बल्कि लोगों को तालीम देने से पहले खुद उन पर अमल करके ये साबित करते हैं कि जो अहकाम नाजिल हुए हैं हर इंसान के लिए काबिल अमल हैं। ये कहकर कि इन पर अमल नहीं हो सकता छुटकारा मुमकिन नहीं, क्योंकि जब अमली मिसाल और नमूना सामने होगा तो लोग भी अमल करेंगे और रज़ाए इलाही हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला की इताअत व मोहब्बत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व मोहब्बत फ़र्ज़ करार दी गई है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या रहनुमाई दी है, सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 64 में, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि उसकी इताअत की जाए बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। कि रसूलों को भेजे जाने का मकसद ही यही है कि उनकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। यानी कि अल्लाह के हुक्म के, अगर हम कुरान मजीद में बार बार हम पढ़ आए हैं कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। और ये अल्फाज जो हैं बार बार कुरान मजीद में कई मुकामात पर आए हैं कि जहाँ अल्लाह की इताअत करनी है वहाँ रसूल की इताअत लाज़िम व मलज़ूम है। और इसी हवाले से अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 80 के अंदर भी यही बात फरमा दी कि मैं युतिर रसूला का फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की फ़क़द अता अल्लाह, बस उसने अल्लाह की इताअत की। गोया कि अल्लाह की अगर इताअत इंसान करना चाहते हैं तो उन्हें अल्लाह के रसूल की इताअत करनी पड़ेगी, क्योंकि रसूल की इताअत करेंगे तो तभी वो अल्लाह की भी इताअत कर सकेंगे। अगर वो रसूल की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। तो इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई फरमाई कि जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो इस हवाले से ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि जो भी कोई ज़िम्मेदार है मुसलमानों में से, अगर जो भी कोई ज़िम्मेदार मुकर्रर किया गया है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अगर एक नाक कटा हबशी भी तुम्हारे ऊपर जो है वो हुक्मरान बन जाए और वो अल्लाह रसूल का हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करे तो तुम्हारा
اس کا کہنا ماننا لازم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے انبیاء کرام کی جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اسی لیے انبیاء کرام جو ہے وہ ایک عملی نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ماڈل جو ہے وہ اس کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ باتیں جو ہیں وہ آ گئیں کہ اللہ کے رسول کا بھیجے جانے کا جو مقصد ہے اور جو اس کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے وہ کتنی اہم ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات بھی ہمارے تک تبھی پہنچ سکتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کی ہم اطاعت کریں گے۔ تو اب آ جاتے ہیں رسالت کے عقلی دلائل کے حوالے سے، ایک منطقی حوالے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اندر جو ہے کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ صاحب کردار اور دانش مند لوگ ہوتے ہیں۔ صاحب کردار کیا ہے، یہ باتیں تو ہم کچھ ڈسکس کر بھی لی ہیں، مزید دیکھ لیتے ہیں کہ رسالت ایک عظیم منصب ہے۔ عام زندگی میں بھی ہم اپنے حکمران ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ہم میں سے زیادہ صاحب کردار اور عقل و فہم رکھنے والے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہماری دنیاوی مشکلات کا مناسب حل تلاش کر سکیں۔ لہٰذا منصب رسالت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کا حامل ایسا شخص ہو جو اپنے زمانے کے لوگوں سے سب سے زیادہ اچھے کردار والا اور عقل و صلاحیت کا مالک ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو نبی اور رسول اللہ نے بنا کر بھیجا وہ کوئی معاشرے کے اندر کم تر درجے کا ہو، بلکہ وہ معاشرے کے بہترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایسا کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں کر پائے قوم کبھی بھی کہ یہ رسول بھیجا گیا اس کے اندر تو یہ خامیاں ہیں، کبھی بھی قوم جو ہے ان کے اندر تلاش نہیں کر سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اوپر آپ دیکھیں کہ کتنے اعتراضات کیے اس حوالے سے کہ یہ مجنون ہیں، ساحر ہیں، کیا ہے کہ ان کی دعوت کا رد کرنے کی خاطر ہٹ درمی اختیار کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ جانتے تھے کہ یہ صاحب کردار انسان ہیں، امانت دار ہیں اور عقل مند ہیں ہر لحاظ سے۔ لڑائی جھگڑا جو قوم کے اندر حضور نبوت سے پہلے کا بھی واقعہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب وہ خانہ کعبہ تعمیر ہونے لگا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا صبح کے ٹائم پر تو اس کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امین شخص آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا، کیونکہ یہ واقعی بہت ہمارے معاشرے کے بہترین انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ اور انسان کے درمیان رابطہ۔ جو انبیاء کرام کا بنیادی کام کیا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا کام کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹی وی، انٹرنیٹ اور فون وغیرہ کے واسطے کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی یہ پوری دنیا میں رابطے کا کام سر انجام دیتے ہیں، ہمیں ان حالات اور لوگوں سے آگاہ کرتے ہیں جنہیں ہم براہ راست نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام اور احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسولوں اور انبیاء کو منتخب کیا تاکہ خدا اور انسانوں کے درمیان رابطہ قائم ہو سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ بھی ایک جیسے دنیاوی حوالے سے ہمارے رابطے کے لیے ہمیں ضروریات جیسے ابھی موجودہ دور کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ ہمیں گیجٹس اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں درکار ہوتی ہیں، تو اسی طرح اللہ اور بندوں کے درمیان بھی رابطے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ جی آگے دیکھیں، اللہ کی طرف بلانا۔ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں تمام کی
دعوت و تعلیمات ایک جیسی تھیں اور تمام نے توحید کی طرف بلایا۔ کسی نبی اور رسول نے اپنی دعوت و تبلیغ کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہی بتایا کہ یہ پیغام الہی ہے اور حق اور سچ پر مبنی ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانے، انبیاء کرام کا کبھی بھی انسانوں میں سے جو دھوکے باز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف جو ہے وہ لوگوں کو مائل کرواتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوگ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ آگے دیکھیں، عقیدہ رسالت پر اکثریت کا ایمان۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رسالت کوئی غیر مانوس ہے، کچھ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، نہیں، دنیا کی اکثریت کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو جو ہے وہ عقیدہ رسالت پر یقین رکھتے چلے آئے ہیں۔ عقیدہ رسالت پر دنیا کی اکثریت کا ہمیشہ سے ایمان رہا ہے۔ آج بھی عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنے والے لوگ مسلمان 25% اور عیسائی 30% اور گویا 30% موجود ہیں۔ گویا موجودہ دور میں دنیا کے تقریباً 60% لوگ عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور باقی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہ مسخ ہو گئی ہیں، تبدیل کر دی ہیں، اور لیکن ان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی گہرائی میں بھی اگر دیکھا جائے تو عقیدہ رسالت جو ہے وہ ان کے اندر رہا ہے کہ یہ ہمارے بڑے پیچھے گزرے ہوئے بڑے نیک لوگ رہے ہیں۔ اور جو تعلیمات اگر کبھی ذاکر نائک کو بھی آپ کو سننے کا موقع ملا ہو تو وہ ہندوؤں کی کتابوں کو جو ہے وہ مطالعہ کر کر کے اس میں توحید کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بت پرست قوم ہے، لیکن ان کی جو کتابوں کی تعلیمات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی نبی یا کسی نبی کے ماننے والوں کی تعلیمات ہیں، تو ان میں بھی توحید کا درس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ عقیدہ رسالت پر یقین رکھتی ہے۔ اب آ جائیں، عقیدہ رسالت کی مخالفت کی سزا کیا ہے؟ جی، تاریخ اقوام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں نے عقیدہ رسالت کی مخالفت کی انہیں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلا قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں محفوظ اور نشان عبرت ہے۔ اور قرآن مجید میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ رسولوں کا معاملہ جو ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق اگر انسانیت جو ہے وہ عمل کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی امن اور سکون اور چین کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے گی۔ ورنہ کیا ہے کہ یہاں پر افراتفری، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کچھ انسان دوسرے انسانوں کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو جو ہے وہ قتل و غارت کریں گے اور اپنے فائدے حاصل کریں گے، اور دوسروں کو ایک بدتر انسان کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی تعلیمات جو لانے والے انبیاء کرام ہیں، ان کی اصل تعلیمات جو کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، تو وہ اس کی اگر مخالفت کرنے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی جو اگر مخالفت کریں گے تو اس سے معاشرے کے اندر کیا نقصانات ہیں، یہ آج کا جدید معاشرہ بھی جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھیں کہ انسان، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں کہ سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے جو ہیں وہ کتنے سخت احکامات آئے ہیں، آج انسانیت جو ہے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آج کا یورپ جو ہے اس بات پر پہنچا ہے کہ اگر جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر فری انٹرسٹ اکانومی ہوگی وہ خوشحال معاشرہ ہوگا۔ تو آج انسان جو ہے وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اس بات پر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہے یہ تعلیمات ہم تک پہنچا دی، اور جنہوں نے، جس معاشرے نے اس کے مطابق عمل کیا وہ خوشحال معاشرہ رہا،
کہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں اور زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے۔ تو یہ اتنا خوشحال معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے، اور جو پھر مخالفت کرتے ہیں رسولوں کی، تو پھر اس کے نتیجے میں ان احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر معاشرے کے اندر ابتری اور کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور پھر آخرت کا بھی عذاب جو ہے وہ آگے ہے کہ ان کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔